ہمارے ایک خاندان کے بیٹے نے کہا کہ ہم غریب خاندانوں سے ہیں، ہم ایسے خاندانوں سے ہیں جن کے پاس مواقع ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، اور پاکستان میں جب بھی نوکریوں کا اعلان کیا جاتا ہے تو سرکاری نوکریوں میں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ صفائی کے کام کے لیے اپلائی کر سکیں۔ آپ کے سیکھنے کے شوق کو ہم نے خوش آمدید کہا ہے۔ ہم نے ٹونی ولیم آفیشل چینل بنایا جس پہ جا کر آپ کسی بھی مضمون کے بارے میں بے شمار جو لیکچرز ہوں گے وہ لے سکتے ہیں، اور آپ جب اس کے 1000 سبسکرائبر پورے کر دیں گے اسی دن سے ہم کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کا 1000 کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اسے اچیو کر سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہمارے ایک خاندان کے بیٹے نے کہا کہ ہم غریب خاندانوں سے ہیں، ہم ایسے خاندانوں سے ہیں جن کے پاس مواقع ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، اور پاکستان میں جب بھی نوکریوں کا اعلان کیا جاتا ہے تو سرکاری نوکریوں میں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ صفائی کے کام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پھر پاکستان میں جج کیسے بن گئے؟ پاکستان میں پروفیسر کیسے بن گئے؟ پاکستان میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کیسے بن گئے؟ ڈاکٹر فرزند مسیح صاحب جنہوں نے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا پنجاب یونیورسٹی میں، اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے۔ پروفیسر کرسٹی منیر صاحب جنہوں نے ایف سی کالج کے بہت سے غریب طالب علموں کی امداد کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے جمع کیا اور بہت سارے مسیحیوں کو کھڑا کیا۔ آرمی میں دیکھیں ہمارے لوگ اتنے سرفراز ہیں، پولیس میں دیکھیں آج ہمارے اتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ ہمیں فخر ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے کہ مسیحیوں کو صرف چھوٹی چھوٹی نوکریاں دی جاتی ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہم میں قابلیت نہیں ہے، ہم اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے میں ناکام ہیں۔ اور آج آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرے، چھوٹے سے چھوٹا، اور وہ آپ کو اس لعنت سے نکلنے میں مدد کرے گا۔ ایک نوجوان کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے آپ کے دفتر میں نوکری چاہیے۔ تو میں نے کہا ابھی کورونا کی وجہ سے دفتر بند ہے، جب کھلے گا تو ہم آپ کو جاب دے دیں گے۔ تو میں نے کہا ویسے آپ کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے سر میں رکشہ چلاتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ اور کام کرتا ہوں، تو میری ماں کو بڑا شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں۔ تو میں نے کہا یہ تو شکر ہے خدا کا۔ تو اس نے جو مجھے بات بتائی وہ میرے لیے پریشان کن تھی۔ اس نے کہا میں ڈیلی رکشہ چلا کر 1000 روپیہ کماتا ہوں جو رکشے کا کرایہ ادا کر کے مجھے بچتا ہے، اور رات کو میں لنڈا لگاتا ہوں ایک مسیحی آبادی کے سامنے، اور وہاں سے میں ڈیلی کا 2500 روپیہ لے کے گھر جاتا ہوں، یعنی کہ آل ٹوگیدر میں 3200 روپیہ یا 3500 روپیہ روزانہ کما کے گھر لے کے جاتا ہوں۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اتنی سیلری تو ہم تجھے نہیں دے سکیں گے۔ تو اس نے کہا سر پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا جو تو کام کر رہا ہے نا وہ کام جاری رکھ، اور اگر ترقی کرنی ہے تو پھر پڑھ اور دیکھ اس کام کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ اس لیے خدا کے لیے اس بات سے نکلیں کہ ہم صرف یہی کام کر سکتے ہیں۔ آپ اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو شاہی کاہنوں کا فرقہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم سمجھیں، آپ اس برکت کو لے کر دنیا سے علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ صرف اپنی برکت کو پہچانیں۔ اور میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر خدا آپ پہ اور مجھ پہ کوئی رحم کر سکتا ہے تو وہ سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ وہ انسان کو غریب پیدا کرے۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اور آج میں جہاں بھی ہوں یہ ایک ہی وجہ سے ہے، اور وہ ہے میرے خداوند یسوع مسیح کی بدولت۔
ہم نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، پڑھے اور کئی سالوں تک صرف 3 گھنٹے سوتے رہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو، اپنی نسل کو اٹھانا ہے۔ اور میرے نزدیک پورے پاکستان کے مسیحیوں کو یہ عہد کرنا چاہیے اور کسی کی مدد تلاش نہ کریں، نہ کسی بشپ کی، نہ کسی پادری کی، نہ کسی انجینئر کی، نہ کسی ڈاکٹر کی، نہ کسی وزیر کی، نہ کسی اور کی۔ صرف ایک ہی آپ کا مددگار ہے اور وہ کافی ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔